ایک سوال جس کا میں کبھی جواب نہ دے پایا۔ صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے ایک چوڑیاں بیچنے والی لڑکی سے محبت ہو گئی۔ ہم کبھی کبھار ملا کرتے تھے، لیکن مجھے اس کی عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ جب بھی کہیں جاتی تو میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کے آتی تھی۔ ایک دن ہم ملے تو مجھے کہنے لگی میرے نال شادی کر سیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا نہیں۔ تو کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب ضرور دیں کہ میرا کیا قصور ہے کہ میں ایک چوڑیاں بیچنے والے کے گھر میں پیدا ہوں۔ میرے پاس جواب تو نہ تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ خیر کچھ دن گزرے، مجھے کہنے لگی کہ مجھے اپنے آبائی گاؤں جھنگ واپس جانا ہے۔ تو میں نے بلا جھجک کہا کہ ٹھیک ہے تم چلی جانا جب جانا ہوا۔ تو اس کا یہ تھا کہ شاید مجھے روکے گا، میں نے اسے نہیں روکا تو اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ اس سے بچھڑے ہوئے بہت وقت گزر چکا تھا۔ میرا اپنے دوستوں کے ساتھ ہیر رانجھا کے مزار پہ جھنگ جانا ہوا، تو جیسے ہی ہم واپس آنے لگے تو ہم دوست آپس میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک مجھے ایک نرم ہاتھوں کی نرمی محسوس ہوئی۔ تو جیسے میں نے مڑ کے واپس دیکھا تو وہی لڑکی تھی۔ بے جھجک اس نے کہا کہ آج میری عید ہو گئی، کیونکہ آج مجھے تیری دید ہو گئی، اور آج میری ہر وہ دعا قبول ہو گئی جو میں یہاں پہ آ کے دعائیں اللہ پاک سے مانگا کرتی تھی۔ اس کی سہیلیوں کے کہنے پہ مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ آ کے ہر روز یہی دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اس کا دیدار کروا دے، مجھے اس کا دیدار کروا دے۔ اور وہ اتنی بے تحاشا خوش تھی کہ جیسے اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم جب واپس جانے لگے تو اس نے ایک بات کا اصرار کیا کہ اب تم جب یہاں تک آ چکے ہو تو اب میرے ساتھ میرے آبائی گاؤں ضرور چلو۔ میرے بارہا منع کرنے پر وہ لڑکی باضد ہو گئی کہ نہیں نہیں، تم یہاں تک آئے ہو، میرے ساتھ میرے آبائی گاؤں ضرور چلو۔ خیر دوستوں نے بھی کہا کہ چلیں اب یہاں تک آ گئے ہیں تو اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ بالآخر ہم نے اس کے گاؤں جانے کی حامی بھر دی۔ جب ہم نے حامی بھری تو اس نے پیار بھری نگاہوں سے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک سوال کیا کہ مجھے آج تو اس بات کا جواب دے دے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں ایک چوڑیاں بیچنے والے کے گھر میں پیدا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں نے اس کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ چلو تمہارے گاؤں چلتے ہیں۔ وہ بھاگ کے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ ایسے بیٹھی کہ جیسے اسے دنیا کی ہر چیز مل گئی ہو۔ ہم جب اس کے آبائی گاؤں میں پہنچے تو اس نے اپنی سہیلیوں کو مزید اکٹھا کر لیا اور اس کی اماں کہنے لگی بیٹا یہ اللہ سے بھی پہلے تیرے نام کی تسبیح پڑھتی ہے۔ میرے پاؤں جس طرح کے لڑکھڑا گئے ہوں کہ یا اللہ میں تیرا گناہ گار تو نہیں ہو گیا، تو کوئی ایسا بندہ بھی ہے تو اس سے پہلے جو میرا نام لیتا ہے۔ خیر اس نے ہمارے لیے ایک بہت ہی لذیذ سا کھانا تیار کیا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے جب ہم واپس نکلنے لگے تو اس نے اصرار کیا کہ کچھ دن رک جاؤ۔ خیر ہم رک نہیں سکتے تھے، ہمارے پیچھے کے بہت زیادہ کام تھے، لیکن جب ہم واپس نکلنے لگے تو اس نے پھر سے ایک سوال کیا کہ اب جا تو رہے ہو، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو کہ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میں ایک چوڑیاں بیچنے والے کے گھر میں پیدا ہوں۔ اور یہ بندہ کیا جواب دیتا جو اس کے بارہا پوچھنے پر اسے کوئی جواب نہ دے سکا تھا۔ بالآخر میں واپس آ گیا۔ کچھ وقت گزرا تو مجھے اس کی کمی محسوس ہونے لگی۔ مجھے اس کی یاد آئی تو میں اس کے گاؤں جھنگ چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو مجھے کہیں دیکھنے پر وہ ملی نہیں۔ اس کی ماں سے اور اس کی سہیلیوں سے میری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب تم یہاں سے چلے گئے تھے تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، وہ بہت بیمار ہو چکی تھی۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن وہ جاتے جاتے ایک سوال چھوڑ گئی کہ جب وہ آئے تو اسے ایک سوال ضرور کرنا کہ اس میں میرا کیا قصور تھا کہ میں ایک چوڑیاں بیچنے والے کے گھر میں پیدا ہوئی۔